السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سوال ہے حرف کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم کی موٹی موٹی پہچان پڑھی تھی۔ آج ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی دیتا ہے۔ حروف بہت سے کام کرتے ہیں۔ یہ پریپوزیشن کی طرح بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے فرام، فار، ان وغیرہ۔ کنجنکشن یعنی دو جملوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اینڈ، دین، اور۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے، پکارنے کے لیے، تاکید کے لیے، شرط کے لیے، نفی کے لیے۔ غرض کہ قرآن کے ہر صفحے پر حروف کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ان کی اتنی ریپیٹیشن ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی ان کے مطلب یاد ہو جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اسم اور فعل کے علاوہ باقی تمام الفاظ کو ہم حروف کہیں گے۔ حروف اسم اور فعل دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اپنی آسانی کے لیے ہم حروف کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، عاملہ اور غیر عاملہ۔ نمبر 1، عاملہ۔ عاملہ یعنی جو عمل کرتے ہیں۔ یہ حروف اپنے بعد میں آنے والے اسم یا فعل میں تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ اپنے بعد میں آنے والے لفظ کے آخری حرف کو کبھی زیر، کبھی زبر اور کبھی سکون میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلاً من ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے سے یعنی فرام۔ یہ ایک عاملہ حرف ہے۔ یہ اپنے بعد میں آنے والے لفظ کے آخری حرف کو زیر میں لے جائے گا۔ مثلاً ہم نے کہنا ہے آسمان سے، تو ہم کہیں گے من السمائی، یعنی سماعن، سماعو سے سمائی ہو جائے گا، کیونکہ من اس سے پہلے لگ گیا اور وہ عاملہ ہے۔ لیکن یہ کوئی یاد رکھنے کی یا پریشان ہونے کی بات نہیں۔ حرف کا استعمال قرآن میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور جو چیز بار بار رپیٹ ہو وہ خود ہی یاد ہو جاتی ہے۔ حروف ایک حرفی بھی ہوتے ہیں، مثلاً بے، لام، تے، واو۔ دو حرفی بھی ہوتے ہیں، مثلاً من، فی۔ تین حرفی بھی ہوتے ہیں، مثلاً کانا، لکن۔ چار حرفی بھی ہوتے ہیں، الا، علا، انا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں عاملہ حروف، غیر عاملہ حروف۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ ان کے بعد آنے والا اسم یا فعل ویسے ہی رہتا ہے۔ اس کی ہم مثال حرف واو سے لیتے ہیں۔ واو کا مطلب اور ہے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے صبح و شام، موت و حیات۔ قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول لیں، آپ کو بے شمار واو نظر آ جائیں گے۔ مثلاً السماوات والارض وہو العزیز الحکیم والذین کفروا واذا وقال الذین ولا ہم۔ سورۃ الناس میں ٹوٹل 22 الفاظ ہیں، جس میں سے 5 حروف ہیں، جس میں سے ایک حرف من 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلا حرف با ہے، اس کے نیچے زیر ڈالیں تو پڑھا جائے گا بی۔ بی کے معنی ہے ساتھ یعنی ود۔ مثلاً باللہ، اللہ کے ساتھ، بی ربی، رب کے ساتھ۔ دوسرا لفظ ہے من، اس کا مطلب ہے سے یعنی فرام۔ مثلاً من اللہ، یعنی اللہ سے یا اللہ کی طرف سے۔ تیسرا لفظ ہے فی، جس کا مطلب ہے میں یعنی ان۔ مثلاً فی امان اللہ، یعنی اللہ کی امان میں۔ چوتھا حرف ہے واو یا وا یعنی اور۔ یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، موت و حیات، زمین و آسمان وغیرہ۔ دیکھیں اتنی جلدی ہم نے 4 حرف سیکھ بھی لیے۔ ان میں سے صرف من کا لفظ ہی قرآن میں 3226 مرتبہ آیا ہے۔ باقی بھی کم و بیش اتنی ہی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو خود سوچئے کہ آپ نے قرآن کے کتنے حروف سیکھ لیے۔ آئیے اب اس سورۃ الناس سے اس کی مشق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہ فعل ہے، اعوذ فعل ہے، بی رب الناس۔ بی رب جو ہیں یہ 2 لفظ ہیں الگ الگ، بی الگ ہے، رب الگ ہے۔ عربی میں جب اسم اور فعل کے ساتھ ملا کر حروف لکھے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی شکل بدل جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ کوئی نیا لفظ ہے۔ اردو میں بھی ہم اس طرح لکھتے ہیں، مثلاً مول کو ہم ان لگا کر انمول لکھتے ہیں، جان کو ان لگا کر انجان لکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس سے فیملیئر ہیں اس لیے اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ عربی میں بھی ہم کو یہی پریکٹس کرنی ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے مانوس ہوں اور اس میں سے اصل لفظ نکالنے کی کوشش کریں۔ برب الناس، لوگوں کے رب کے ساتھ، ملک الناس، لوگوں کے مالک، الہ الناس، لوگوں کے اللہ، من سے، کس سے، شر الوسواس الخناس،
وسوسے سے کہ ایسے شر سے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فعل ہے، فی صدور الناس، فی میں، صدور الناس سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں، من دوبارہ آ رہا ہے سے، من الجنتی والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔